بطن میں اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کا حمل تھا اور 9واں مہینہ تھا، اور 9واں مہینے کا بھی آخری دن تھا جس دن آپ کعبے کے سامنے تشریف لے کے آئیں۔ میں تیرے اوپر ایمان رکھنے والی ہوں، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدَكَ الرَّسُولُ، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جو کچھ تیرے پاس لے کے آئے ہیں میں اس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، بس تجھے اس گھر کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتی ہوں، تجھ سے دعا کرتی ہوں، ومن بنا ہوں اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ جس نے اس گھر کو بنایا ہے، وبہذا المولود الذی فی احشانی، اور اس وقت جو میرے شکم میں میرے جسم میں مولود ہے تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں، اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں کہ جیسے ہی شہزادی نے اس گفتگو کو کعبے کے سامنے کیا اور اس انداز سے بارگاہ الہی میں دعا کی، رأینا البیت قد انفتح من ظہرہ، ہم نے دیکھا کہ خانہ خدا اپنی پشت سے پھٹنے لگا، کہ یہ اس انداز سے شہزادی کا کعبے کے اندر جانا، کعبے کے دروازے کا نہ کھلنا، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ خدا کا کوئی امر ہے جو اس موقع پہ یہاں پہ واقع ہو رہا ہے۔ زمین روشن ہو گئی، یہ روایت آپ نے نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وتضاعفت النجوم، اور ستاروں کی روشنی کئی گنا بڑھ گئی، زمین انتہائی روشن ہو گئی، ستاروں کی روشنی بڑھ گئی۔ وابصرت من ذلک عجبا، بس لوگ انتہائی تعجب میں اس رات میں آ گئے کہ یہ کیسی روشنی ہے زمین کے اندر، یہ کیسا نور ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جنت کے میوے جات کو کھاتی تھی، جنت کے پھلوں کو کھاتی تھی، نہ صرف اور جنت کی رزق کو میں کھاتی تھی۔ فلما اردت ان اخرج وولدی علی یدی، بس جب میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب میں اس کعبے سے باہر نکلوں اور میرے ہاتھ میں میرا بیٹا تھا، میرا بچہ میرے ہاتھ میں تھا، حتف بی حاتف، ندا دینے والے نے مجھے ندا دی، وقال، اور اس نے کہا کہ یا فاطمہ سمیہ علی، اے فاطمہ اس کا نام، اس بچے کا نام علی رکھنا۔ یعنی بچپنے کے عالم میں 1-2 دن کا جب بچہ ہو تو بول رہا ہو تو یہ خود ایک معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے، یہ تو معجزہ جناب عیسیٰ نے بھی کیا تھا، اس سے بڑھ کے آپ نے تلاوت کرنا شروع کیا، نہ صرف بولنا بلکہ تلاوت کرنے ہیں۔